बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आपने राना सनाउल्लाह और नवाज शरीफ का रिसेंटली एक बयान सुना होगा जो इस बात की तायद है कि इमरान ख़ान की हुकूमत को हटाने के लिए उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए जो है ना वो उसके फेवर में जो है ना वोट डाला। हालांकि नवाज शरीफ आज तक ये कहता आया है कि जनरल बाजवा जो है वो उसके ख़िलाफ़ था, उसके अगेंस्ट था, हम उसके ख़िलाफ़ ये करेंगे, हम उसके ख़िलाफ़ फ़लानी कार्रवाई करेंगे और इससे जो है ना वो हिसाब किताब लेंगे जनरल फैज़ से, अज़मत सईद से, जस्टिस खोसा से, जस्टिस इजाज़ुल अहसन से। ये सरेआम ये लोग कहते फिर रहे हैं कि हम इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेंगे और इन लोगों का हिसाब किताब होगा और ये हिसाब किताब देंगे। एक तरफ इनका ये बयानिया है कि जनरल बाजवा ने इनकी हुकूमत गिराई, नवाज शरीफ को जेल में डलवाया वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ इन्होंने बाजवा को पार्लियामेंट के अंदर एक्सटेंशन का जो है वो वोट दिया, जिससे बाजवा को जो है वो एक्सटेंशन मिली। अब है ये कि इमरान खान साहब बाजवा को एक्सटेंशन देना चाहते थे या नहीं देना चाहते थे, वो सारे का सारा मलबा अपने ऊपर नहीं डालना चाहते थे। वो चाहते थे कि इस एक्सटेंशन को जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ले जाया जाए ताकि ये मामला पार्लिमान ही हल करें कि किसी जर्नैल को फर्दर एक्सटेंशन देनी चाहिए या नहीं। इमरान खान साहब की सोच थी कि अगर बाकी पार्टियां इस बात पर मुत्तफिक होंगी तो मेरे सर से ये मलबा उतर जाएगा और उसको एक्सटेंशन मिल जाएगी, और बाकी पार्टियां अगर अपोज़ करेंगी तो वो जनरल बाजवा जो है वो उसको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर मौजूद तमाम पार्टियों ने उसको वोट दिया और जनरल बाजवा को इस तरह एक्सटेंशन मिल गई थी। इसके पीछे क्या कॉन्स्पेरेसी थी, क्या मुआहदे थे नून लीग के साथ और बाकी जमातों के साथ, पीडीएम की तमाम जमातों के साथ उनका क्या मुआहदा था कि आप एक्सटेंशन के लिए मुझे वोट करें तो मैं आपकी क्या मदद करूँगा, जिसका आपने रिज़ल्ट देखा कि 16 माह पीडीएम की हुकूमत आई, इमरान खान को हुकूमत से निकाल बाहर किया गया, अदम एतमाद का वोट जो है वो कामयाब हुआ और इस तरह एक चलते फूलते पाकिस्तान को और उसकी मईशत को डुबो दिया गया। 176 से डॉलर को जो है ना वो 328-30 पर ले जाया गया। इसी तरह चीनी की कीमतें, घी की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें 175 से या 150 से जो है ना वो आपको अब 333-34 रुपये में पेट्रोल दस्तियाब है। ये सिर्फ एक कॉन्स्पेरेसी का नतीजा है जिसके जो मोहरे हैं, जिसके ये ताने बाने हैं, वो डायरेक्टली नून लीग से और इस्टेब्लिशमेंट के इन बदनुमा चेहरों से मिलते हैं जिन्होंने अपनी जॉब की लालच और एक्सटेंशन के लिए मुल्क को जो है ना इस सतह पर पहुंचाया, इस नहज पर पहुंचाया है। मैं आपको बताता चलूं कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे 4 सूबों के फ़ौज फ़ौज की नुमाइंदा जमातें मौजूद हैं। आप बलूचिस्तान के अंदर देखें आपको बाप पार्टी नज़र आएगी, आप सिंध के अंदर देखें आपको MQM नज़र आएगा, इसी तरह पंजाब के अंदर काफ लीग नज़र आएगी, KP के अंदर भी ANP वगैरह और फजल रहमान ग्रुप आपको नज़र आएगा जो फ़ौज की हमेशा पुश्तपनाही करता है और उसके मर्ज़ी के बिल जो है अप्रूव भी करवाता है और मर्ज़ी के बिल जिसमें चाहती है कि उसको अपोज भी करवाया जाता है। फ़ौज हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इक़्तिदार में इन पार्टियों की मरहून मिन्नत रही है और यही उनका आखिरी और वाहिद सहारा होते हैं इनको इक़्तिदार में रखने के लिए। अब अंदाज़ा कर लें कि ये हमें सारा दिन जमहूरियत का भाषण देते हैं, हमसे वोट लेते हैं कि हम इक़्तिदार में आकर आपके लिए, अपने पब्लिक के लिए, अपने आवाम के लिए वो तमाम करेंगे जो उनके हक़ में बेहतर होगा। लेकिन ये लोग इतने डरपोक होते हैं, ये सियासतदान, ये पॉलिटिशियंस जिन पार्टियों को मैंने नाम लिए हैं, ये इतने डरपोक होते हैं कि एक जर्नैल को, एक नौकर को, जो पाकिस्तान का नौकर होता है, 18-19वें ग्रेड का या 20वें ग्रेड का अफीसर होता है, उससे इतना खौफज़दा होते हैं कि उसको एक्सटेंशन देने के लिए कि के तमाम लोग एक पेज पर आ जाते हैं और उसकी झोली में बैठ जाते हैं। इस कदर डरपोक सियासतदान मैंने पूरी दुनिया के अंदर नहीं देखे कि शर्म का मकाम है इन लोगों के लिए जो किसी एक जर्नैल को एक्सटेंशन देने के लिए पूरे का पूरा मुल्क इन लोगों ने डुबो दिया।
اور اس طرح کے لائل جرنیل میں نے نہیں دیکھے جو اپنی ذاتی ایکسٹینشن کے لیے جو ہے نا وہ ملک کو جو ہے نا یہاں تک لے آئے ہیں۔ ایک جرنیل نے اپنی 3 سال نوکری بڑھانے کے لیے چوروں، ڈاکوں اور ان کے نمائندہ لوگوں کو جو ہے اقتدار میں لے کر آئے، ان کو 16 ماہ حکومت سونپی، ملک کا بیڑا غرق کیا صرف ایک ایکسٹینشن کے لیے۔ اندازہ کر لیں کہ یہ جرنیل کس قدر لالچی اور یہ سیاستدان کس قدر ڈرپوک ہوتے ہیں۔ یہ کبھی بھی اس طرح کے جرنیل جو جاب کی ایکسٹینشن کے لیے، جو جاب کی لالچ کے لیے، یاد رکھیں کہ جب عمران خان نے سروس رہنے کے باوجود، سروس رہنے کے، فیض حمید کی سروس رہتی تھی، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سروس اس کی اینڈ ہو گئی، سروس رہنے کے باوجود اس کے ایک عہدے، ISI کے عہدے کی جو مدت ہے اس میں ایکسٹینشن کے لیے جب اپنی مرضی کا اظہار کیا تو جنرل باجوہ آڑے آ گئے اور کہا کہ نہیں، یہ آرمی رولز کے خلاف ہے، یہ ہماری جو روایات ہیں اس کے خلاف ہے کہ ہم ایک لیفٹیننٹ جنرل کو ایک عہدے پر دوسری بار جو ہے نا وہ ایکسٹینشن نہیں دے سکتے، یہ ہمارے فلاں کے اصولوں کے خلاف ہے۔ جو شخص کسی عہدے کی ایکسٹینشن کے خلاف اس حد تک چلا گیا، وہ خود بے شرم اور بے حیا انسان، اس نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے تمام رولز وائلیٹ کروائے، تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا سہارا لیا، ان تمام چوروں کو، کسی کے اوپر 16 ارب روپے کی کرپشن کا کیس تھا، کسی کے اوپر فرد جرم عائد ہونے جا رہی تھی، اب ان کو اپنی ایکسٹینشن کے بدلے NRO 2 دیا، وہ لوگ اقتدار کے اندر آ گئے اور ان کے تمام ریفرنسز جو ہیں وہ نیب ترامیم کے ذریعے ختم کر دیے گئے۔ یہ کس طرح یہ جرنیل جو ہیں یہ ملک کے خیر خواہ ہیں اور کس طرح یہ ملک کو کسی سطح پر لے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف میں روز سن رہا ہوں نواز شریف کہہ رہا ہے کہ جی میں آ رہا ہوں، میں فلاں آ رہا ہوں۔ اس قوم کی اخلاقیات گر گئی ہوں گی، اس ہر شخص کی اخلاقیات زمین بوس ہو چکی ہوگی، اس ہر شخص کی غیرت مر چکی ہوگی، جو ایک کنوکٹڈ کرمنل جو العزیزیہ کے اندر کنوکٹڈ ہے، اس کا استقبال کرنے کے لیے یا اس کے جلسے میں شریک ہونے کے لیے جائے گی۔ مجھے پاکستان کی جوڈیشری پر بھی سوالیہ نشان لگانا ہوگا، مجھے پاکستان کے اداروں پر، اسٹیبلشمنٹ پر اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر، ان تمام کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگانا ہوگا اگر وہ اس مفرور، اس کنوکٹڈ پرسن کو گرفتار کرنے کی بجائے جلسہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ شخص ایئرپورٹ سے اترتے ہی اگر جیل نہ گیا تو میں سمجھوں گا، میرے جیسے تمام باشعور پاکستانی جو یوتھ ہے پاکستان کی، وہ یہ سمجھیں گے کہ پاکستان کی اخلاقیات زمین بوس ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے اندر انڈائریکٹلی تو کرمنل کا راج ہے ہی ہے، اب اس وقت پاکستان کے اندر قانون نام کی کوئی چیز ویسے جو نہیں تھی، اس کا عملی مظاہرہ دوبارہ ایک بار دیکھنے کو ملے گا کہ ایک چور، ایک کنوکٹڈ پرسن بجائے جیل جانے کے سیدھا ایئرپورٹ پر وہ جلسہ کرنے چلا گیا ہے۔ جیسے اسحاق ڈار کو، اس کنوکٹڈ پرسن کو، ایک بھگوڑے کے اشتہاری کو انہوں نے لا کر وزارت خزانہ پر بٹھا دیا تھا۔ یہ اس ملک کی اخلاقیات ہیں۔ اس کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں، جو بھی موہرے ہیں، جو بھی بے شرم لوگ ہیں، جو اپنی ایکسٹینشن کے لیے ملک کو اس نہج پر لاتے ہیں اور پھر ڈنڈے کے زور پر عوام کو سیکریفائس، عوام کو زد و کوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم ہی ٹھیک ہیں، جو بھی ہے ہم ٹھیک ہیں ہر حال کے اندر۔ اس طرح کے بے شرم لوگ میں نے آج تک پوری دنیا کے اندر نہیں دیکھے۔ لوگ چھوٹی سی حرکت کریں، چھوٹی سی ان سے مسٹیک ہو جائے تو وہ اخلاقی بنیادوں پر ریزائن کر دیتے ہیں، استعفیٰ دے کر چلے جاتے ہیں کہ جی ہم ملک کو سرو کرنے کے قابل نہیں رہے۔ لیکن میں نے اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ایسے بے حیا چہرے دیکھے ہیں اور بارہا دیکھے ہیں کہ ملک کو اس ڈوبتی سطح پر لے آنے کے باوجود بھی ڈھٹائی سے ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنی جاب کو جو ہے نا وہ سر انجام دے رہے ہیں، اور چوروں اور ڈکیتوں اور کرمنل پرسن کو استقبال کے تیاریاں کرنے والے لوگوں کو جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس طرح ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس ملک کی ہمیشہ روایت رہی ہے کہ جو اس پاکستان کے ساتھ لوئل رہا ہے بندہ، جو ایماندار رہا ہے، اس کو ان لوگوں نے ہمیشہ جیل میں ڈالا ہے، تختہ دار پر لٹکایا ہے،
یا ملک بدر کر دیا ہے۔ کچھ ذاتی دشمنیوں میں میں یہاں ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے کہ کچھ لوگ ذاتی دشمنیوں میں جب ان کا دو کتے آپ نے دیکھا ہو کہ جب گوشت پر لڑ رہے ہوں تو جو کتا جیت جاتا ہے پھر دوسرے کو با مجبوری جو ہے نا وہ پھر چھوڑنا پڑتا ہے، ملک چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ جب لڑتے ہیں، نواز شریف کے بارے میں یہ بات مشہور ہے جی یہ فوج سے لڑتا ہے، وہ اس بات پہ نہیں لڑتا کہ ملک کی ترقی ہونی چاہیے، ملک جو ہے نا وہ کو آگے بڑھنا چاہیے، بس یہ اس بات پر لڑتے ہیں کہ جی میرا حصہ زیادہ بنتا ہے۔ وہ دوسرے لالچی جرنیل کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ زیادہ بنتا ہے، یہ حصے پر لڑتے ہیں، یہ عوام کی فلاح پر نہیں لڑتے، یہ ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک پروسیس کی مضبوطی پر نہیں لڑتے، بلکہ یہ اپنے حصے پر لڑتے ہیں۔ جب ان میں سے ایک بندہ زیادہ کھا جاتا ہے تو دوسرا پھر انگلی اٹھاتا ہے کہ تم نے زیادہ کھا لیا ہے، میرا حصہ کھا لیا ہے، تو یہ لڑ پڑتے ہیں اور پھر جو طاقتور ہوتا ہے ان میں سے وہ نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، stay connect with PTI, stay connect with Imran Khan, stay connect with the نظریہ آف عمران خان، آئیڈیالوجی آف عمران خان۔ انشاءاللہ جب ابھی یہ الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں، امید ہے کہ ہو جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی شخص الیکشن کے اندر کھڑا ہوتا ہے، آپ اس کو ووٹ کریں اور اپنے ووٹ کی پھر حفاظت بھی کریں کہ آپ نے جو ووٹ کاسٹ کیا ہے وہ بیلٹ باکس سے نکل بھی رہا یا نہیں نکل رہا۔ تو یہی پاکستان کی ترقی کا آخری زینہ ہے، آخری راستہ ہے کہ اگر اوریجنل ڈیموکریٹک پارٹی اور جو محب وطن پارٹی اب اقتدار میں آ گئی تو ملک سنور سکتا ہے، ورنہ یہ چور اچکے ہمیشہ اپنا حصہ بانٹنے کے لیے اقتدار کے اندر آتے رہیں گے، حصہ مانگتے رہیں گے اور لڑتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے اور تمام محب وطن پاکستانیوں نے بدلنی ہے، جو بے خوف ہیں ان لالچی جرنیلوں سے اور ان جو ڈرپوک سیاستدان ہیں ان سے، جو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نوجوان انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر بدلیں گے انشاءاللہ۔